بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العظيم. گرشتے بادل، گھنے جنگل، بلبل کا ترنم، کلیوں کا تبسم، چمکتی بجلیاں، لہلہاتی کھیتیاں، سمندر کی موجیں، دریا کی لہریں، فلک کی نیلاہٹ، کہکشاؤں کی جھلملاہٹ، پتوں کی حسینی شاخوں کی نزاکت، حسن کے جتنے بھی نظارے ہیں، حسن کے جتنے بھی نظارے ہیں، آقا تیرے نور کا مظہر سارے ہیں. حسن کے جتنے بھی نظارے ہیں، آقا تیرے نور کا مظہر سارے ہیں. ناظرین کرام، رحمت سحر رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان راؤ محمد علی رضا آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جناب، میں ذیشان اظہر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت سحر میں. اور آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. قاری محمد اشفاق صاحب نے ایک بار پھر خوبصورت طریقے سے قرأت کر کے اس پروگرام کا، اس بزم کا آغاز کیا، اور میں بہت شکر گزار ہوں قاری صاحب کا. اور کہتے ہیں کہ زندگی سب سے چھوٹی اور مختصر چیز کیا ہے؟ زندگی کا بہترین، اگر آپ کو کہتا ہے کہ ایکسپلین کرو زندگی کو، تو زندگی بیسکلی ہے کیا؟ زندگی کا جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے وہ اذان سے نماز تک کا ہے. یعنی جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب آپ دنیا سے کوچ کرتے ہیں تو آپ کا نماز جنازہ ادا کر دیا جاتا ہے. تو آپ کا جو زندگی گزارنے کا محور ہے وہ صرف اور صرف ہے کہ آپ نے اذان سے نماز تک کی
تیاری کرنی ہے. اب وہ تیاری کیسے کرنی ہے وہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اچھے انداز میں تیاری کرتے ہیں یا برے انداز میں تیاری کرتے ہیں. قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. دنیا میں آپ جب ٹیسٹ دیتے ہیں تو اوپن بک ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے. دنیا میں آپ کو ٹیسٹ کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے, پھر ایک پیپر آتا ہے اور جس کو حل کر کر آپ کو نتائج برآمد ہوتے ہیں کہ آپ پاس ہوئے ہیں یا فیل ہوئے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک میں ہر چیز کا عذاب اور ہر چیز کی نیکی کے بدلے کیا صلہ ہے وہ بتا دیا گیا کہ اچھے کام کرو گے جنت الفردوس ملے گی, جنت ملے گی, جنت میں حوریں ملیں گی. لیکن اگر برے کام کرو گے تو اس میں جہنم ملے گی. اور جہنم کے کتنے درجے ہیں؟ 7 درجے ہیں, اور ہر درجے کا کیا کیٹیگرائز ہے وہ بھی قرآن میں ایکسپلین کر دیا گیا ہے. تو الحمدللہ دین اسلام کے اندر میں یہ کہتا ہوں, یہ جتنے بھی ماننے والے ہیں اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے بہترین آسانیاں کر کے اس دین کو بنایا ہے. صرف اور صرف اس پر عمل پیرا ہونا اور اس کو بہترین انداز میں اپنی زندگی میں ڈھال لینا اصل ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اسی کے ساتھ رو محمد صاحب آپ کو میں خوش آمدید بھی کہوں گا اس بزم میں رحمت سحر میں, اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اپنے پروگرام کا آغاز کیا. اب گیسٹ کو آپ انٹروڈیوس کریں گے یا میں انٹروڈیوس کروں؟ آپ کر لیں. بالکل جی, میں بتا اشعار پیش کروں گا. بالکل جی. راحیلہ سیدہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سٹارٹنگ زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا کیونکہ ان سے جب پوچھیں گے تو بہت اچھا لگے گا. خواتین کو گھر میں اگر چھپکلی نظر آ جائے, کوئی کاکروچ نظر آ جائے, یا کوئی چھوٹا کوئی بھی انسیکٹ آپ کو نظر آ جاتا ہے, تو یا تو شور ہوتا ہے کہ میں نے کچن میں نہیں جانا, یا میں راؤ صاحب کہتے ہیں کہ اس سمت میں نہیں جانا کیونکہ وہاں پر یہ چھپکلی ہے یا کاکروچ ہے. تو راحیلہ سیدہ صاحبہ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ فیمیگیشن کمپنی کی اونر ہیں, وہ پیسٹیسائڈ کرتی ہیں, یعنی اس کمپنی کو لے کر چلتی ہیں جس میں خواتین جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی. آیا بچپن سے یہ ان کاموں میں مشغول تھی, مطلب کنچے کھیلتی تھی, گلی ڈنڈا کھیل کے بڑی ہوئی ہیں, تو یہ ان سے پوچھتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام دانش. اور سب سے پہلے ذیشان نام ہے. ذیشان بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے بہت امپورٹنٹ جو انفارمیشن ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤں, کیونکہ یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے کچھ چیزوں کا لوگوں تک اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. تو میں آپ کو بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لیکن میں آپ کو پہلے مبارک دوں گا کہ رمضان کریم میں ہماری پہلی ملاقات ہے. آپ کو رمضان کریم بہت بہت مبارک. آپ کو بھی آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ اس بات. اور کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کا ملنا رحمت رمضان ہے, اور رحمت سحر میں آپ موجود ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. یہ میرا اعزاز ہے. نہیں, میرا بھی اعزاز ہے کہ الحمدللہ اس ٹرانسمیشن میں جتنے لوگ بھی جڑتے جا رہے ہیں وہ ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کر ہیں. سب سے پہلا ایک سوال کہ مرد جو ہیں وہ تو اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں, لیکن خاتون ایز اے لیڈی ہو کر اس فیلڈ میں آنا, مطلب کیا ایسے گھر میں جذبات, مطلب گھر میں کیا بہت زیادہ آپ کے کھٹمل تھے یا کاکروچز بہت تھے کہ میں تنگ آ گیا, میں نے کمپنی بنانی اور سب کو اس چیز سے جو ہے وہ دور کرنا ہے؟ اچھا سوال ہے. اچھا, ایک تو یہ کہ جب آپ نے پروگرام شروع کیا تھا تو بہت امپورٹنٹ بات یہ کہی تھی کہ جو خواتین ہیں وہ چھپکلی دیکھ کے ڈر جاتی ہیں یا چوہے دیکھ کے ڈر جاتی ہیں. ایک پوری دنیا میں مت ہے کہ خواتین جو ہے یہ کام ان کے لیے بڑا مشکل سا کام ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. خواتین نے ہر شعبے میں جو ہے وہ اپنی لوہا جو ہے وہ منوایا ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ فیلڈ بھی کوئی بہت مشکل فیلڈ نہیں ہے خواتین کے لیے. ہاں, کہیں پر یہ جو مت ہے اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے, لیکن میں نے تو اس کو بہت اچھی طرح سے انجام دیا. مجھے کوئی ایسے کوئی پرابلم نہیں ہوئی کبھی بھی. تو میرے ساتھ بات تو یہی ہے کہ دیکھیں خواتین اور مرد دونوں مل کر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ گھر ہو, چاہے وہ آفس ہو, چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو, تو ہم مل کر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ایز اے ٹیم ورک ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ کام میں کر رہی ہوتی ہوں, کچھ کام جو ہے میری ٹیم کر رہی ہوتی ہے. تو چھپکلی اور بالکل ٹھیک بات ہے, یہ میں مانتی ہوں. تو آپ ڈرتی تھی یا نہیں ڈرتی تھی؟ میں ڈرتی تھی. ڈرتی تھی, تو پھر ڈر کو مارنے کے لیے اس فلم میں آئی ہے. ہاں, ڈر کے آگے تو جیت ہے. یہ بات تو ہے. اچھا جی, فیمیگیشن سروسز کیوں ضروری ہیں یہ بھی بتائیں. فیمیگیشن سروس جو ہے وہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ دیکھیں پوری دنیا میں جو ہے یہ پوری انڈسٹری کے طور پہ ہے, لیکن پاکستان میں انڈسٹری کے طور پہ نہیں ہے, لوگوں میں اویئرنیس بھی نہیں ہے. بالکل. اچھا, اس کی وجہ یہ اویئرنیس نہیں ہے, تو پھر اسی کی وجہ سے جو اس انڈسٹری کا اور فیومیگیشن سروس کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے.
ٹھیک ٹھیک. کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس جو ہے جیسے یہ جو ہم یوز کرتے ہیں ایکچولی پیسٹولوجی کہلاتی ہے. پیسٹولوجی وہ انسیکٹس ہوتے ہیں یا وہ اینیملز ہوتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے ہارمفل ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب ان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. گھر میں اگر کاکروچ ہو جاتے ہیں تو کاکروچ اگر ہو رہے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ آپ کی جو فوڈ اسٹف ہے اس کو خراب کر رہے ہیں, کنٹامینیٹڈ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریاں پھیلانے کے بھی باعث ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح ایگزامپل جو وہ ڈینگی کی ایگزامپل ہے کہ ڈینگی جو ہے کس قدر آپ نے دیکھا دنیا بھر میں اس نے تباہی جو ہے وہ پھیلائی ہے. تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے. اور خاص طور پہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے, اگر میں یہ بات صاف کروں کہ کچرا اور یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ہیں, اور یہ ڈینگی ہے وہ بہت بری طرح سے پھیلتا ہے اور بچوں میں خاص طور پہ پھیلتا ہے. تو اسکولوں میں, مختلف دفاتر میں, گھروں میں اس کا اسپرے ہونا بہت ضروری ہے, اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے سنا ہوگا پلیگ کی بیماری پوری دنیا میں ہوئی تھی اور کتنے لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ چیز جو پھیلتی ہے وہ ریٹ وغیرہ چوہوں سے پھیلتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی کنٹرول کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اسی طرح سے مائکروبز ہیں, ڈس انفیکشن سروس ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے. اس لیے کہ آپ کھانے کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ, یا فار ایگزامپل کسی کو جو ہے وہ کھانسی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, ایسی کوئی آفس میں کوئی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کو ڈس انفیکشن سروس جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طرح سے ٹینک کلیننگ جو ہے وہ آپ کا جو ضروری امر ہے کہ ٹینک کلیننگ ہر 3 منتھس کے بعد یا 6 منتھ کے بعد جو ہے وہ اس کو کمپلیٹلی جو ہے اس کو صاف کیا جائے, کیونکہ وہ پینے کا پانی ہے, بہت ضروری ہے. لیکن لوگ نہیں کرواتے. بالکل ایسا ہی ہے, لوگ نہیں کرواتے. لوگوں کو اس کی امپورٹنس کا پتہ نہیں ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے جو پانی آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی باڈی کا 80% ہے, اس کو کتنا زیادہ کلیئر ہونا چاہیے, مائکروب سے کلیئر ہونا چاہیے. تو ٹینک جو ہے وہ خاص طور پہ لوگوں کو جو ہے وہ صاف ضرور کروانا چاہیے. گھر میں اور دوسری چیزیں اس کا کنٹرول بہت لازمی ہے. تو اس طرح سے یہ انڈسٹری جو ہے نا, اگر جب تک پیسٹ ہیں تو اس وقت تک یہ انڈسٹری قائم ہے, اور انسان جب تک زندہ ہے اس کے ساتھ کیڑے بھی ہیں. وہ کیڑے جو کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو گئے, ان کا کنٹرول بہت ضروری ہے زمین پہ. اور یہ ایک چیز ہمیں ایک سبق بھی دیتی ہے یہ چیز کہ گندگی جو ہے وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. تو اس سے بھی آپ کو, کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے, یہ تو ہمارے دین میں بھی ہے. اچھا جی, ایک چیز اور مجھے پوچھنی کہ پیسٹیسائڈ ایکو فرینڈلی کیا ہوتا ہے؟ مطلب فضا میں کر دیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ایکو فرینڈلی کیا ہے, تو اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا. جی تھوڑا سا میرا جواب چند منٹ زیادہ ہوگا. بالکل. دیکھیں اس وقت ہم بیٹھے ہیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے. ہاں دیکھیں, میں آپ سے جو ہے وہ یہ کہنا چاہوں گی, لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی WHO ریکمینڈڈ اینڈ WHO اپرووڈ. یہ 2 ٹرمز ہیں, ان دونوں میں بڑا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. WHO اپرووڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پیسٹیسائڈ, اور پیسٹیسائڈ کیا ہوتے ہیں, وہ کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جو زہریلا مواد ہوتا ہے ایک طرح سے. اگر آپ اپنے گھر میں اس کو داخل کر رہے ہیں تو اپنے زہر میں زہر پھیلانے کی آپ اجازت دے رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو بڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ WHO اپرووڈ کیا ہے اور WHO ریکمینڈیشن کیا ہے. WHO اپرووڈ وہ کیمیکلز ہیں جو کہ ایکو فرینڈلی ہوتے ہیں. وہ دوسرے جو اینیملز ہیں, انسان ہیں, ان کے لیے اتنے زیادہ نقصان دہ نہیں ہیں. صحیح. اور WHO ریکمینڈڈ, جیسے فار ایگزامپل ابھی کووڈ کی جو ہے وہ ایک پینڈیمک آئی تھی, لہر آئی تھی, ٹھیک ہے نا. اب اس میں دنیا بھر میں بہت سے مسائل ہوئے. بالکل. تو انہوں نے ریکمینڈ یہ کیا کہ کلورین واٹر اور بلیچ جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کا جو اسپیوٹم وغیرہ تھا وہ زمین پہ گرتا تھا اور اسی کو ہی ہم نے ڈس انفیکٹ کرنا تھا. تو وہ ریکمینڈیشن تھی کہ ہاں مشکل وقت میں آپ یہ کیمیکل یوز کر سکتے ہیں اس کی انٹینسٹی کو کم کرنے کے لیے. لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے یہ کیا, ان کو کیونکہ WHO اپرووڈ اور WHO ریکمینڈیشن دونوں چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا. آپ جن مالز میں بھی گئے آپ نے دیکھا کلورین کا پانی جو ہے وہ اسکن کے اوپر باقاعدہ یعنی ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس کو اسپرے کیا گیا. بلنٹ میں سے نکلتے پیچھے شاور آ رہا ہوتا تھا. وہ بھی بڑا نقصان دہ رہا. وہ آپ کی اسکن کے لیے کتنی خطرناک ہے, کلورین جو ہے اسکن کے لیے خطرناک ہے. جن کو ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے ان کے لیے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. تو یا تو ان کو ٹرین کریں کہ کس طریقے سے جو وہ انسانوں پہ یا کس طریقے سے جو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو ایسا کوئی بھی ادارہ نہیں ہے, ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے, لوگ اٹھاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے کہ WHO ریکمینڈیشن
اور اپرووڈ یہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں اس کو سمجھنے پہلے. بالکل ٹھیک ہے. WHO اپرووڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسٹی سائڈ آپ کے ایکو فرینڈلی بھی ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں. بالکل جی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. WHO اسٹینڈ فار. ٹھیک. اچھا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ایکو فرینڈلی کا مطلب کیا ہے. بڑا زبردست ہے. ایکو سسٹم تو آپ کو پتا ہے کہ پروڈیوسرز یعنی پلانٹس ہیں, پلانٹس کو جو ہے وہ ہربی ووڈز کھا رہے ہیں, ہربی ووڈز کو کارنی ووڈز کھا رہے ہیں, کارنی ووڈز کو جو وہ اومنی ووڈز کھا رہے ہیں. یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے, یعنی زندگی دوسری زندگی کے سے ڈپینڈ کر رہی ہے نا, یہی ایکو سسٹم ہوا. اب ایکو فرینڈلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کیا کہتے ہیں آپ ایسی جگہ پہ زرعی اجناس ہیں اور وہاں پہ آپ پیسٹی سائڈ کر رہے ہیں, کچھ ایسے کیڑے جو کہ اس کو کھا جاتے ہیں یا فصلیں تباہ کرتے ہیں, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو WHO اپرووڈ, اب یہاں پہ آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں, WHO اپرووڈ پیسٹی سائڈ جو ہے وہ پیسٹی سائڈ ہے جو ٹارگیٹڈ ہے صرف ان انسیکٹس کے لیے, باقی چیزوں کو کوئی نقصان نہیں, باقی چیزوں کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم ایسا ویسا پیسٹی سائڈ ڈال دیتے ہیں بغیر جو وہ کنسلٹنسی کے, تو ہوتا کیا ہے کہ وہ کیونکہ زہر ہے وہ ایکو فرینڈلی نہیں ہے, تو وہ جب وہ پیسٹی سائڈ وہ جو کیڑوں پہ جو آپ ڈال رہے ہیں پیسٹی سائڈ, جب وہ مریں گے تو ان کو کھانے کے لیے کہ آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے پرندے اور یہ تمام جو ہے وہ ایفٹ کھا رہے ہوتے ہیں اور دوسری چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, جب ان کے پیٹ میں وہ کیڑے پہنچیں گے تو وہ ساتھ ساتھ کیا ہوگا, وہ بھی ختم ہوں گے. صحیح صحیح صحیح. اور پوری آپ کی ایک سائیکل جو ہے وہ پوری ایکو سسٹم کی سائیکل جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی. نہیں, اور دوسری چیز یہ ہے, اچھا راہیلہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا ایکسپلین کیا, ٹھیک ہے نا. مجھے سب سے پہلی تو چیز جو یہاں پر دیکھنے والوں کو بھی بتانی ہے, کیونکہ جب آپ ہوسٹ کی سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو آپ کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے بات کرنا. لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, آپ نے اس کی کیا ٹریننگز لی ہیں یا آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہے؟ کیونکہ یہاں پر لوگ آپ کو دیکھیں گے وہ کیا دیکھتے ہیں, ایک وہ آج کل ایڈز کی اگر بات کریں تو سفید سنڈی آتی ہے, وہ ایک ٹینک لگا ہوا ہوتا ہے, بندہ اس پہ اسپرے کر رہا ہوتا ہے, 2-3 لوگ دیکھتے ہیں اور پھر کمپنی کھل جاتی ہے, جو ایک عام فہم بات ہے پاکستان کے اندر. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو آپ نے اس کے بارے میں پڑھا, کیونکہ ماشاءاللہ جتنی آپ کی نالج ہے اور جتنا آپ ڈیپتھ میں جا کر بتا رہی ہیں اور چیزوں کو کنیکٹ کر رہی ہیں, تو یہ پڑھائی کے بغیر تو نہیں ہوتا کہ آپ کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہے, ٹھیک ہے جی. سیکنڈ تھنگ, آپ جس کمپنی کو اون کریں کیا وہ رجسٹر ہے یا آپ کی بھی بس آپ نے بھی کہا کہ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں کام, باقی دیکھیں گے؟ آپ کے کوئسچن اتنے امپورٹنٹ ہیں, اس کا جواب بھی دینا بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جتنی ڈیپتھ میں آپ بتا رہے ہیں, تو میں بیسیکلی اینٹومالوجسٹ ہوں. ماشاءاللہ. میں نے ماسٹرز جو ہے وہ زولوجی میں کیا ہے اور میری اسپیشل فیلڈ جو ہے وہ اینٹومالوجی ہے, یعنی پیسٹولوجی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ایک اور ماسٹرز کیا آرگینک کیمسٹری میں. تو میرے پاس جو کیمیکلز آپ یوز کر رہے ہیں نا, اس کے سارے سائیڈ ایفیکٹس اور وہ کون سی ڈیزیز جو ہے کسی کو ہے, اگر کسی کو گھر میں یا بچے ہیں جس گھر میں, تو اس کی کتنی کنسنٹریشن مجھے یوز کرنی ہے, وہ کتنے ایکو فرینڈلی, یہ تمام چیزیں مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے. یہ جو کیمسٹری کی فیلڈ ہے یہ مجھے بہت ہیلپ کر رہی ہے, اور میں اینٹومالوجسٹ ہوں. ماشاءاللہ. تو پوری دنیا میں جو ہے کمپنی جتنی بھی ہیں ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کمپنی میں اینٹومالوجسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ انسیکٹس کو بھی دیکھے گا کہ, اور اس میں جو پیسٹی سائڈ یوز ہو رہا ہے پرٹیکولرلی جو ٹارگیٹڈ ہے اس کے بارے میں اس کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوگا کتنی کنسنٹریشن میں آپ کو یوز کرنا ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, کوئی 4 سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ اسکول کے کافی بچے جو ہے وہ بے ہوش ہوئے تھے, اس لیے کہ اس کی کنسنٹریشن کو ہم نے ہائی کر دیا تھا. جی جی جی. اور ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ جو شخص بھی ہے, یہاں پہ دیکھیں ٹریننگ ادارے نہیں ہیں, جس کی کہ مجھے بہت شکایت ہے. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہاں پہ ٹریننگ ادارے ہونے چاہیے, اور کچھ یہاں پہ لوگوں نے ایسوسیشنز بنائی ہیں, میں نے ان سے ان کے اوپر وہاں پہ ان کے پلیٹ فارم پہ جا کے آرٹیکلز لکھے, اس چیز جی آرٹیکلز لکھے. اور نہ صرف یہ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ چیز کیونکہ لائسنس نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے حکومت کی طرف سے, پینڈیمک کے دوران جو ہے وہ انہوں نے کلورین جو ہے وہ پھینکا تھا. اچھا کلورین کا طریقہ کار کیا تھا, وہ پورا شاور کر رہے تھے, بالکل ایسے ہی, اور وہاں پہ فروٹس بھی تھے, بچے بھی تھے, انسان بھی تھے, سب تھے, وہ اس لپیٹ میں آ رہے تھے. ایسا ہی ہے. آپ مجھے بتا دیجیے وہ ہارمفل ہے یا فروٹفل ہے؟ ہارمفل ہے. اٹس ہارمفل اس لیے کہ آپ نے ایک اجازت دے دی کہ آپ جو ہے وہ بری طرح سے اس کو اسپریڈ کریں. ایسا نہیں ہوتا, اس کو کہاں ہونا تھا, اس کو زمین کے اوپر جو ہے وہ اسپرے کرنا چاہیے تھا, وہاں پہ اسپرے ہو رہا تھا سب کے اوپر. دیکھیے جب اویئرنیس نہیں ہوتی نا, اور آپ کو ٹیکنیکلٹیز کا پتہ نہیں ہوتا, آپ کو اس یعنی کیمیکلز کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں انسانوں کے لیے, پھلوں کے اوپر, بچوں کے لیے, تو پھر آپ اس طرح کے کام کرتے ہو. ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس ملک میں اویئرنیس نہیں ہے,
اس ملک میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ فیومیگیشن کیوں امپورٹنٹ ہے، لوگ اس کی اہمیت کو نہیں جانتے. ٹینک کلیننگ کیوں ضروری ہے، گھر میں کاکروچز ہیں اس کو کنٹرول کرنا کیوں ضروری ہے، گھر میں ریٹس آ رہے ہیں تو اس کی کنٹرولنگ کیوں ضروری ہے. یہ تمام چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے. وہ جاتے ہیں کوئی ایک خاص جگہ ہے، وہاں سے جو ہے وہ دوائی لاتے ہیں اٹھا کے اور پمپ لے لیا انہوں نے اور گھر میں ڈال دیا. اب اس سے کسی کو بھی نقصان پہنچ سکتے ہیں. اس کی کنسنٹریشن ان کو نہیں پتا، اس کا یوز ان کو نہیں پتا، وہ ایکو فرینڈلی ہیں، وہ WHO اپرووڈ ہیں یا نہیں ہے، اس کے بارے میں انہیں نہیں پتا ہوتا. مزید آپ سے میری راہیلہ جی سوال رہیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا ایکسپلین کری، مجھے میری ٹیچر یاد آ گئی جس طرح ڈیپتھ میں جا کے وہ بتاتی تھیں. اور میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں، کیونکہ جب آپ ماشاءاللہ ایک کمپنی اون کر رہی ہیں یا آپ ایک فیلڈ میں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے سیشنز جو ہے نا وہ آپ یوٹیوب پر ضرور کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے. ٹھیک ہے، اور اس بارے میں مزید آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ٹریننگز بھی دیتی ہیں یا نہیں. تو بالکل جی، یہاں پہ ہمارے ساتھ راؤ بھائی موجود ہیں. بور ہو گئے ہوں گے، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہی نہیں، لیکن ماشاءاللہ اتنی اچھی وہ ڈسکشن کر رہی تھی کہ مجھے یہ تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ملنی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. ماشاءاللہ میڈم سیدہ صاحبہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے گفتگو کر رہی ہیں، اور میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ یہ ٹاپک ہر جگہ نہیں ملتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یقیناً ٹاپک میں بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہوں. کافی عرصے کے بعد ایسا ٹاپک سننے کو ملا جو عوام ناس کے لیے بینیفیشل ہے، اور یقیناً انشاءاللہ ہوگا فیوچر میں انشاءاللہ. تو ڈسکشن ہوتی رہے گی میڈم. ناتواں ہمارے تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ ماشاءاللہ اتنی گفتگو کر رہے ہیں، دل تو نہیں چاہ رہا کہ میں بولوں، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ میں ہمارے محترم جناب محمد احسن رضا قادری صاحب تشریف لائے، خوش آمدید پیش کروں گا آپ کو ماشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے احسن صاحب؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. آپ کو میں رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں اور رحمت کی اس خوبصورت گھڑیوں کے میں خوش آمدید پیش کروں گا. اور رحمت کے اشرے ہیں ماشاءاللہ، ہر طرف رحمتیں ہیں ماشاءاللہ. پروگرام کا نام ہی رحمت سحر ہے، اور رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. سحری کا وقت قریب ہے، اور ماشاءاللہ رحمتوں والے آقا پہ ہم جب درود و سلام پیش کریں گے تو پیارے آقا ہم سے کتنا خوش ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ثناخوانی ایک ایسی عبادت ہے جسے جگر کے لہو سے اور آنسوؤں کے پانی سے وضو کر کے پیش کیا جاتا ہے. اور 3 رمضان المبارک یقیناً سیدہ کائنات کا یوم وصال ہے، اور اس حوالے سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ثناخواں محمد احسن رضا قادری صاحب معروف ثناخواں انشاءاللہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے کہ خوشبو سی آ رہی ہے میرے منہ سے پھول کی. خوشبو سی آ رہی ہے. یہ سیدہ کائنات ہیں کہ ابو بکر آئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. ابو بکر آئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی تھی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. لیکن سیدہ کائنات جب پیارے آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتی تھی تو پیارے آقا ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے اے سیدہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. تو خوشبو سی آ رہی ہے میرے منہ سے پھول کی. میں بات کر رہا ہوں جو زہرا بطول کی، میں بات کر رہا ہوں جو زہرا بطول کی. اور نسبت ہے دونوں ذاتوں سے، دونوں ہیں بے مثال. نسبت ہے دونوں ذاتوں سے، دونوں ہیں بے مثال. ہے عقد میں علی کی یہ بیٹی رسول کی، ہے عقد میں علی کی یہ بیٹی رسول کی. اور محشر میں ہوگا میرا مقدر عروج پر. شاعر کا مضمون دیکھیے، کانسیپٹ دیکھیے. محشر میں ہوگا میرا مقدر عروج پر، گر سیدہ نے میری گزارش قبول کی. گر سیدہ نے میری گزارش قبول کی. ہے بڑی بات زمانے میں سکندر ہونا، ہے بڑی بات زمانے میں سکندر ہونا. لاکھ بہتر ہے در زہرا کا نوکر ہونا. ہے بڑی بات زمانے میں سکندر ہونا، لاکھ بہتر ہے در زہرا کا نوکر ہونا. کیا طہارت ہے تیری عصر بھی ہوتی ہے ادا، کیا طہارت ہے تیری عصر بھی ہوتی ہے ادا. ظہر پڑھ کر وہ تیرا مادر شبر ہونا، ظہر پڑھ کر وہ تیرا مادر شبر ہونا. اسی خوبصورت خیال کے ساتھ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرنے کے بعد دعوت نعت پیش کر رہا ہوں. اور یقیناً علماء اکرام فرماتے ہیں، ناظرین اکرام، رحمت سحر کی ٹرانسمیشن کے ذریعے میں بتانا چاہوں گا کہ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوں تو سیدہ کائنات کی بارگاہ میں وسیلہ دے کر دعائیں مانگو، دعائیں قبول ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ کائنات کا صدقہ عطا فرمائے. اور یقیناً ٹرانسمیشن کے جو لوگ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ جتنی مشکلات ہیں سب کی حل فرمائے. آئیے معروف ثناخواں محترم جناب احسن رضا قادری نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، آئیے سماعت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے دل کی زمین پر ہے
ماشاءاللہ. قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے. قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی. پر مجھے جھکنے نہیں دیتا مرم زہرا کے بچوں کا. مجھے جھکنے نہیں دیتا مرم زہرا کے بچوں کا. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور ڈال کے وہ پہ پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی. پر مجھے جھکنے نہیں دیتا برم زہرا کے بچوں کا. مجھے جھکنے نہیں دیتا برم زہرا کے بچوں کا. خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا. خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا. زہرے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا. زہرے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ بریک کا وقت. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمت سحر ہے یہ رحمت سحر ہے. اچھا لگتا ہے یہ صبر سے سیکھتے رہیں صبر کرنا. اسی رحمت سحر ہے یہ رحمت سحر ہے. پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں رحمت سحر میں اور بہت سارے مہمان ماشاءاللہ سے یہاں موجود ہیں. رحمتیں ویسی برس رہی ہیں ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کے مہینے میں. لیکن جب مہمان ہمارے ساتھ ہوں اس طرح کے جن کے ساتھ بات کر کے اور کچھ اس طرح کی باتیں حاصل کر کے جو آپ تک پہنچ سکیں تو بہت اچھا لگ رہا تھا. کیوں ذیشان؟ بالکل. سب سے پہلے تو میرا سوال ہے کہ آپ آج لیٹ کیوں آئی ہیں؟ میں لیٹ اس لیے ہو گئی کیونکہ آج میں چلی گئی تھی بحریہ ٹاؤن. بالکل جی, بحریہ ٹاؤن گئی ہیں. بحریہ ٹاؤن سے اچھی اچھی خبریں لے کر رہی ہیں جو آپ کے لیے بھی ہے. لیکن ہم پہلے کوسچنز کو کنٹینیو کریں گے, پھر اچھی خبر آپ کو میں سناؤں گا. بالکل آپ ٹھیک ہے نا, یہ خبر میں سناؤں گا آپ کو. اچھا جی, راہیلہ ہمارے ساتھ موجود ہے. راہیلہ, سب سے آپ کو میں بتاتے چلوں سائمہ کہ جس سے لوگ ڈرتے ہیں نا, چھپکلی ہو گئی, گھر پہ کاکروچز ہو گئے, یہ ان کو گھر سے نکالنے کا کام کرتے ہیں. فیملیشن کا ان کا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی, اور لڑکی بولوں گا زبردست ہو جائے گا, لڑکی ہو کر آپ اس فیلڈ میں آئی ہیں. تو آپ ڈرتی ہیں ویسے کاکروچ؟ پہلے ڈرتی تھی, اب نہیں ڈرتی. آپ بھی کمپنی تو نہیں کھول رہی؟ کمپنی نہیں کھول رہی, لیکن میں نے بس ایک ہی بار میں بس مار دینا ہے. لیکن آج ہم آپ سے پوچھیں گے جی, آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال تو یہ ہے کیونکہ خواتین زیادہ تر آپ کو پتا کچن میں ہیں, بہت زیادہ ان سب چیزوں کا پرابلم ہو جاتا ہے. اسپیشلی بھی رمضان ہے تو کنٹینیو کچن کے اندر ہی ان کا جو ہے کنیکشن رہتا ہے. تو کس طریقے سے بچا جائے اس چیز میں, کیا ریزن ہوتا ہے اس کا؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے جو گندگی ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. فوڈ اسٹف کے لیے جو ہے, چاہے کاکروچ ہو چاہے ریٹس ہوں, یہ آتے ہیں کچن میں خاص طور پہ, کیونکہ کچن وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ تمام چیزیں ان کو پرووائڈ ہوتی ہیں.
رات میں اگر آپ کھلا ہوا سامان رکھ دیتے ہیں, کچرا ہے اس کو ڈھانپ کے رکھیں, اسے بالکل کلوز کر دیں نا, ایئر ٹائٹ کر دیں کچرے کو بھی. کوئی بھی فوڈ اسٹف نہیں ہونا چاہیے. بچے ہیں جیسے بچے بسکٹ جگہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو ظاہر فوڈ اسٹف مل رہا ہے, تو اس طرح سے ان کی گروتھ جو ہے وہ بڑھتی ہے. دیکھیں انسیکٹس جو ہے نا ان کی پوری کالونیز ہوتی ہیں. اچھا, جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اندر جا کے یہ کالونیز بناتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا اتنی آسانی سے کنٹرول نہیں ہوتے. ہر کمپنی جو ہے وہ تقریباً 3 months کا آپ کو ٹائم دیتی ہے کہ بھئی 3 مہینے تک اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو چاہتے ہیں گریجولی اس کو بالکل سٹاپ کر دی جائے اس کی پاپولیشن کو, تو اس کے لیے گھر کی میں جو ہے وہ صفائی بہت ضروری ہے, اور 3 سے 4 اسپرے بہت ضروری ہیں. سال میں کم سے کم بھی, چاہے آپ کو 4-5 ہی نظر آ رہے ہوں, اسپرے ضرور کروائیں گھر کے اندر, تاکہ گھر میں جو ہے وہ جنرل فیومیگیشن جب آپ کرائیں گی نا, وہ صرف کاکروچ کے لیے نہیں ہے, وہ فلائنگ انسیکٹس کے لیے بھی ہے, وہ کرالنگ انسیکٹس کے لیے بھی ہے, جو اور مزید انسیکٹس ہیں جو آپ کو اریٹیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ گھر کے اندر جو ہے وہ جو ماسکیٹو وغیرہ ہیں ان سب کو جنرل فیومیگیشن جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہر گھر میں کم سے کم سال میں ایک دفعہ تو ضروری کریں, اور یہ گریجولی ختم ہوتے ہیں. اور اس کے لیے کچھ ٹیکنیکس ہیں, ایڈوانس ٹیکنیک ہیں جو میری کمپنی یوز کر رہی ہے. اور مجھے تو بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مطلب جس طرح سے کام کر رہی ہیں, کنٹرول کر رہی ہیں, ان کی گروتھ ختم کر رہی ہیں, کالونیز خط پہ کام کر رہی ہیں, تو یہ تو بزنس سب کے ٹھپ ہو جائیں گے. بالکل, آپ نے یہ بات پرفیکٹلی کی ہے. اچھا, کیا خاص کوئی اسپرے ہے یا کس طرح کوئی پاؤڈر کی طرح ہے؟ پیسٹی سائڈ ہم یوز کرتے ہیں. دیکھیں اس میں جب بھی ہم یہ کام شروع کرتے ہیں, یا تو بایولوجیکل میتھڈس ہوتے ہیں ہمارے, یا ہمارے کیمیکل میتھڈس ہوتے ہیں. کیمیکل میتھڈ کے لیے ہم پیسٹی سائڈ یوز کرتے ہیں. بیسیکلی ظاہر سی بات ہے کہ زہر ہے, پوائزن ہے, بالکل, اور اس کے لیے ایکو فرینڈلی ہونا ضروری ہے. جس یعنی آپ انسیکٹس کو آپ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ اس کو ہی ماریں. ایسا نہ ہو کہ باقی جو جیسے آپ کے گھر میں پرندے ہیں, آپ کے گھر میں ایسے پیٹس ہیں, ان کے لیے نقصان دہ نہ ہو, ہارمفل جسے کہتے ہیں نا, ہارمفل نہ ہو, ان کے لیے بالکل نقصان دہ نہ ہو, ہارمفل نہ ہو. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکو فرینڈلی. اچھا, ایک چیز مجھے پوچھنی ہے کہ جو مجھے بہت کریونگ ہو رہی ہے جیسے کی, کیونکہ پاکستان کے اندر کیا اس کی ٹریننگز باقاعدہ دی جاتی ہیں یا لائسنسز ہوتے ہیں, یا اگر کوئی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں کہ کتنی مقدار ہونی چاہیے, جیسے کہ کووڈ کے ٹائم پہ آپ نے بتایا کہ کلورین کو اسپرے کیا گیا یا اسپریڈ کیا گیا ہر طرف, جو کہ ہارمفل تھا, آپ کی اسکن ڈیزیزز ہو رہی ہیں آپ کو, یا آپ کو بریدنگ پرابلمز ہو رہی ہے, کافی لوگوں کو ایسٹمیٹک ہے تو ان کو بھی پرابلمز ہوئی ہیں کافی. تو آپ ٹریننگز کرواتی ہیں آپ, یا صرف آپ کہتی ہیں کہ بس میری کمپنی اور میں آپ کو کام کر کے دوں گی, باقی مسئلہ نہیں ہے؟ ذیشان, ایکچولی ایک سوال آپ نے مجھ سے پہلے بھی کیا تھا کہ آپ اس میں آئی کیسے. بالکل ٹھیک ہے, اس کا بھی میں جواب دے دوں. اس میں آئی اس طرح سے تھی کہ میرے اپنے گھر میں ٹرمائٹ تھی. صحیح. اور جب میں اپنی مدر کے گھر میں شفٹ ہوئی تو وہاں بہت شدید ٹرمائٹ تھی. صحیح. میں ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں, ONA لیولز ٹیچر ہوں میں ریپیوٹیڈ اسکولز میں. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے وہاں پہ یہ احساس ہوا. اچھا, میرا ایکسپوجر تھا مختلف ممالک میں, دبئی میں بھی اور سعودی عرب میں بھی. میرے ہسبینڈ وہاں پہ اسی شعبے سے منسلک تھے اور ملٹی نیشنل کمپنی سے تھا. تو ہمارا ایک ارادہ تھا کہ ہم جب پاکستان میں آئیں گے تو یہ ٹیکنالوجیز جو وہ پاکستان میں بھی متعارف کرائیں گے. تو وہ تو تھا میرے ذہن میں, لیکن وہ اس میں امپلیمنٹ اتنا ہو نہیں سکا, کچھ پرابلمس آئے. لیکن جب میرے گھر میں ٹرمائٹ کا جب ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو ان کی ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ اتنی صحیح نہیں ہے. جو لوگ کام کرنے آئے, جو لیبر ہوتے ہیں, یہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو میں ان کو جو ہے انسٹرکشنز دے رہی تھی, آپ اس کو اس طرح سے کریں, ٹرمائٹ کا ٹریٹمنٹ ہے, یہاں کی کنسنٹریشن کو آپ تھوڑا سا زیادہ کر دیں, جس سائٹ پہ سب سے زیادہ ہے, جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ کم کنسنٹریشن رکھیں. یہ سارا اس کی بھی کوانٹٹی لیول یہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جس کو کیمیکلز کی اویئرنیس ہو, جس کو کنسنٹریشن کی اویئرنیس ہو, یہ تمام چیزیں وہ اس میں اسٹریٹجیز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. سمجھنے کے کامن سینس پہ یہ چیزیں نہیں چل رہی ہوتی, یہ کیلکولیشن کے اوپر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اس کو ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مجھے لگا کہ نہیں, بس وہ ایک ان کو بتا دی گئی مقدار, اس میں پانی میں ڈالنا ہے اور اسپرے کر دینا ہے, یا ڈرلنگ کر کے اس کے اندر اتنے ڈال دینا ہے. لیکن یہ طریقہ کار جو تھا نا مجھے نہیں پسند آ رہا تھا. تو جو اس کمپنی کے مالک تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کو اس کی کافی اویئرنیس ہے. تو پھر میں نے بتایا کہ میں انٹومالوجسٹ ہوں, اور پھر انہوں نے مجھے کنسلٹنسی کے لیے جو ہے وہ مختلف کراچی کی بڑی بڑی کمپنیز نے جو ہے مجھے کنسلٹنسی کی دعوت دی. جی, تو میں نے کنسلٹنسی کی. اس وقت میرے ذہن میں آیا کیوں نہ میں اپنا کام اسٹارٹ کروں. لیکن جب میں یہاں پر آئی تو خواتین کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا. دیکھیے پرابلم ہے نا, یہ ہر گھر کا پرابلم ہے. ہاں, لیکن اس فیلڈ میں, کسی بھی فیلڈ میں نہیں, لیکن اس فیلڈ میں پرٹیکولرلی
میں یہ کہنا چاہوں گی یہ میل ڈومینیٹڈ فیلڈ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ انٹرنشپ تو نہیں کر سکتے, آپ اسپرے کرنے خواتین جا نہیں سکتی. چھپکلی ہے یا کیٹ کنٹرول ہے یا برڈس کنٹرول ہے یا اتنی اونچائیوں پہ چڑھنا ہے, وہاں خواتین نہیں کر سکتی ہیں. یہ واقعی ہی ایک بہت مشکل فیلڈ ہے, یہ اس لحاظ سے بہت مشکل فیلڈ ہے. دوسری چیز یہ کہ پاکستان میں جب آپ ہیں نا, تو پاکستان میں کوئی اس وقت ٹریننگ ادارہ نہیں ہے پاکستان میں. یہاں پہ صرف ایک ایسوسیشن ہے, پاکستان پیسٹ کنٹرول مینجمنٹ, جنہوں نے مجھے بڑا جو ہے وہ موٹیویٹ کیا. میں نے ان کے ممبران سے بہت کچھ سیکھا جہاں میں پرابلم ہوئی. انہوں نے مجھے فاطمہ میں بھیجا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. سمجھتے ہیں آپ نے انیشیٹو وہ لے لیا ہے کہ خواتین جو چاہتی ہیں کہ واقعی اس چیز کو اور زیادہ اویئر کیا جائے تو اس فیلڈ میں آنا چاہیے, بالکل ضروری. اس فیلڈ میں خواتین کی بہت ضرورت ہے. اچھا ایک چیز اور بھی وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, تو ذرا خوبصورتی بھی تو چاہیے نا اس فیلڈ کے لیے. اچھا خواتین جو نا بڑی ڈیڈیکیٹ ہوتی ہیں, بڑی کنسرن ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے نا ایک خاص ان کی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کہ انہوں نے جو کام کرنا ہے اس کو آخری حد تک پہنچانا ہے, وہ کر کے جب تک نہیں چھوڑیں گے تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے. تو خواتین کو جو ہے نا اس فیلڈ میں ضرور آنا چاہیے. اور وہی بات جو ذیشان نے مجھ سے کی تھی کہ وہ چھپکلی نہیں پکڑتے, چوہے نہیں پکڑتے, دنیا چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ کوئی بھی شعبہ, مرد اور عورت سب مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک ٹیم ورک کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شروع سے یا تو ہم لوگوں کو بہت ڈرا دیا جاتا ہے, اس سے مطلب جیسے کہتے ہیں نا دل میں خوف اور ڈر ہوتا ہے. اور جب سے مجھے ایک دم انٹرنلی آپ کو جب فیل ہونا شروع ہو جائے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا اس چیز سے, آپ اندر سوچ لینا تو پھر واقعی آپ کو ڈر نہیں لگتا. اور پھر یہ بھی ہے حقیقت. اور میں یہ کہتا ہوں کہ خواتین کو اس لیے آنا چاہیے, جیسے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خاتون اس فیلڈ سے, کہ لڑکے اسپرے کرنے کے بعد نا چلے جاتے ہیں, خاتون پوچھیں گی مار گیا یا نہیں, مطلب صفائی اچھے سے کرے گی کہ ختم ہوا یا نہیں. اچھے سے کرے گی. اور جی علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, علامہ قاضی احمد درانی صاحب, السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک. اور کہتے ہیں کہ رحمت سحر ہے اور آپ لوگ سب یہاں پر موجود ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جی صاحب آپ کیا سوال کریں؟ بالکل, میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, بہت سے ہوتے ہیں کیونکہ یہ اس طرح کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, لوگ توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے توسط سے اگر کوئی بات پہنچے گی تو ذرا بتائیے گا. بہت بہت شکریہ. آپ نے اسلام کے اہم ترین عقیدے کے حوالے سے سوال کیا. عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. جس طرح عقیدہ توحید اور اس کی تمام ضروریات کو مانے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا, جس طرح عقیدہ آخرت اور اس کی تمام ضروریات کو مانے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا, اسی طرح عقیدہ نبوت کے ساتھ, عقیدہ رسالت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کا ماننا نہایت ضروری ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. ان کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول قیامت تک نہیں آئے گا, نہ ذلی, نہ بروزی, نہ عکسی, کسی شکل میں نہیں آئے گا. وہ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید, فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے. ان کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے. ان کا لایا ہوا دین آخری دین ہے. اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پر 1450 سال سے تمام امت مجتمع ہے, اور اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پہ اسلام کی عمارت آج تک قائم و دائم ہے. بہت خوبصورت بات کی ماشاءاللہ سے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ آخری نبی ہونے کے لیے جو قرآن مجید میں مطلب جو کہا گیا ہے, میں چاہوں گی کہ اس کے بارے میں آپ ذرا تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 100 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا واضح طور پہ ذکر کیا گیا. یوں تو اس سے کہیں زائد آیات ہیں جن میں اشارتاً ذکر کیا گیا, لیکن صراحتاً واضح طور پر 100 آیتوں میں کم و بیش ذکر ہے. سب سے معروف آیت ما کانا محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں اور
اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے خاتم النبیین ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح جب آپ قرآن مجید کا آغاز کرتی ہیں، سورہ بقرہ کو ہم شروع کرتے ہیں، پہلے سپارے کو شروع کرتے ہیں، تو وہاں یہ ذکر کیا گیا کہ یہ کتاب جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہے، اور فرمایا کہ اس سے پہلے جو کچھ آیا وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. ایمان والوں کی تعریف بیان کی گئی، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ لوگ ایمان والے اس سے پہلے جو نازل ہوا اس میں ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اگر اس کے بعد کوئی کتاب آنی ہوتی، اس کے بعد کوئی رسول آنا ہوتا تو اس کا تذکرہ بھی ہوتا، لیکن ایسا کوئی تذکرہ نہیں آیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب اعلان فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو سابقہ انبیاء آئے کسی زمانے کے لیے، کسی خطے کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، قوم عاد کے نبی، قوم سمود کے نبی، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ یہ تمام عالمین کے نبی ہیں، یعنی ان کی نبوت دائمی ہے، ان کی نبوت عالمی ہے، اب ان کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش نہیں ہے. تو اس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ثابت کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور پھر جو قرآن نے اعلان کر دیا کہ اسلام کو ہم نے بطور دین مکمل اور تمام کے طور پر پسند کر لیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تم پہ تمام دین مکمل ہوا، نعمتیں تمام ہوئیں اور دین اسلام کو پسند کر لیا گیا. تو واضح اعلان ہو گیا کہ اس کے بعد کسی اور نبی کی، کسی اور شریعت کی، کسی اور کتاب کی گنجائش موجود ہی نہیں ہے. تو اس طرح ظاہر ہے کہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، لگ بھگ 100 آیتیں ہیں جن میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر باقاعدہ قرآن نے نص قائم کی. سبحان اللہ. بہت اچھی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ایکسپلین کیا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے، سننے والے، ان کو بھی ہر بات جسے کہتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں خاص طور پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے. میں علامہ صاحب کی یہ بات کہوں گا کہ بہت آسان ایکسپلین کیا آپ نے، کہ جو بچے، کیونکہ آج کل جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، میں سوشل میڈیا کو برا نہیں کہتا، لیکن ہماری اسٹیٹس کیا کوئی نئی گیم آ گئی ہے، ہم اسلام کو ایکسپلور نہیں کر رہے ہیں کہ دین ہمیں سکھاتا کیا ہے. اس میں اتنا آسان بتانا کہ جو بچے دین سے دوری پر ہیں تو ان کو بھی قریب لانا. تو ماشاءاللہ علامہ صاحب کہ آپ نے جتنی بھی آپ نے گفتگو کی وہ واقعی میں دل میں، اور سوالات تو ابھی میرے پاس اور مزید ہیں، میں چاہوں گی کیونکہ اس میں ہماری نالج میں بھی اضافہ ہے، دیکھنے والے بھی ماشاءاللہ سے، کہ بر صغیر میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو کام کرنے والے کچھ شخصیات جو ان کے ساتھ شامل تھے، ان کے نام ذرا بتائیے گا. دیکھیے، اسلام کے اول دور میں تو ایسا رہا کہ خلافت راشدہ میں بھی اور اس کے بعد جب بادشاہتیں آ گئیں کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو سلاطین اسلام نے ان کا قلعہ قمع کر دیا. لیکن جب وہ سلطنت زوال پذیر ہو گئیں تو بہت سارے شر اٹھے. بر صغیر میں بھی جب یہاں مغل حکومت ختم کر دی گئی تو جن فتنوں نے جنم لیا اس میں انکار عقیدہ ختم نبوت کا ایک بہت واضح فتنہ اٹھا، قادیانیت سامنے آئی، اور اس دور کے اندر پھر علماء نے باقاعدہ دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کیا. حضرت پیر مہر علی شاہ آپ گولڑا شریف، انہوں نے باقاعدہ اس تحریک کو آگے بڑھایا، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی، پھر ان کے خلفاء، پھر بہت سارے ناموں کی فہرست ہے علماء کی جو آگے بڑھے اور جنہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی کتابیں لکھی، دلائل قائم کیے، اور ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے مرزا کو باقاعدہ چیلنج کیا کہ آؤ ہمارے سامنے اپنے دلائل پیش کرو، اپنی بات کرو، لیکن وہ کبھی بھی سامنے نہیں آیا. اور پھر علماء کی کاوشوں سے یہ فتنہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا
اور ان علماء نے باقاعدہ ایسے دلائل قائم کر دیے کہ اب کبھی بھی کوئی شخص ایسا دعویٰ نہیں کر سکے گا اور نہ ہی کسی موقع پر امت کو بہکا سکے گا. کیا بات ہے ماشاءاللہ سے. دیکھیں کس طرح کی باتیں جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے اور اس طرح سے کہتے ہیں نا کہ مائنڈ میں آپ کی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ سب کلیئر ہو جاتی ہیں. کیا کہیں گے ذیشان؟ میں یہی کہوں گا کہ سمپل ایک چیز ہوتی ہے کہ جب سائمہ ہم اپنی اصل سے دور ہو رہے ہوتے ہیں تو تب ہمیں علامہ صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں اس طرف واپس گامزن کریں کہ ہم ہیں کیا اور ہمیں کہاں لوٹ کر جانا ہے. جہاں سے ہم آئے ہمیں وہیں لوٹ کر جانا ہے. آئے تو ہم بہت اچھے طریقے سے ہیں لیکن ہم کہاں جائیں گے یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں. جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے اعمال ہمارے اپنے ہاتھ میں. جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ آف دا پروگرام کہا تھا علامہ صاحب کہ قرآن پاک میں سب کچھ کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. اب منتخب ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے دوزخ کی طرف جانا ہے, اچھے اعمال کرنے ہیں. جس طرح سے ابھی آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی تو اس میں پروگرامز پازیٹیو بھی بہت سارے موجود ہیں. میجورٹی جو میں نے دیکھا تو یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, ریموٹ کنٹرول تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے جو چیز دیکھنی ہے پازیٹیو طریقے سے آپ جائیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز کی جو زیادتی ہے نا وہ نقصان کرتی ہے. بالکل ایسے ہی اگر آپ زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے. تو آپ کو کہنا ہے اسی کے ساتھ تمام جو جتنے بھی ہمارے گیسٹ اس وقت موجود ہیں ہم تمام کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنی اچھی انفارمیشن ہمیں دی اور آپ تک پہنچائیں کیونکہ رحمت سحر صرف آپ کے لیے سجایا گیا ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم. رحمت سحر ہے یہ رحمت سحر ہے. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام موزین سامعین کو محمد فیصل رحمانی کا سلام. آج کی یہ چوتھی سحری کی ٹرانسمیشن جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورت سی ٹرانسمیشن وینس ٹی وی کے اوپر ایک خوبصورت سا سما باندھا ہوا ہے سحر رحمت میں. اس کا سیگمنٹ صوفیانہ عشق رمضان. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 دنوں سے زبردست سے صوفی نظم پہ بات ہو رہی ہے, کام ہو رہا ہے اور رمضان کے اس بابرکت مہینے کے اندر صوفیانہ کلام بے شمار لوگ پڑھتے ہیں, بے شمار لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو میرے ساتھ آج میری کو ہوسٹ بھی موجود ہے یہاں پہ شمائرہ عارف. آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں. جزاک اللہ فیصل صاحب. السلام علیکم ناظرین. امید ہے کہ چوتھی سحری آپ سب کی بہت اچھی جا رہی ہوگی اور وینس ٹی وی کے توسط سے میں فیصل رحمانی کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پر اپنی کو ہوسٹ بنا کر. شکریہ فیصل صاحب. بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ ہمارے ساتھ کیونکہ بہت سینئر ہوسٹ ہیں ہمارے درمیان اور بہت زبردست بولتی ہیں سائمہ کلیم اور پوری ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے. ذیشان موجود ہیں یہاں پر. اور آج کیونکہ جب صوفی نظم کی ہم بات کرتے ہیں, صوفیانہ عشق پہ بات کرتے ہیں تو بہت زبردست سے قوال, بہت زبردست پاکستان میں انٹرنیشنل ان کا کام ہے. تو ہمارے درمیان جمشید صابری برادرز موجود ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کیا حال ہے جمشید بھائی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں وینس ٹی وی کا بہت بہت شکر گزار ہوں فیصل بھائی آپ کا کہ اتنے اچھے لوگوں میں آپ نے ہمیں مدعو کیا. اور آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. جمشید بھائی آپ ماشاءاللہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں بے شمار یونیورسٹیز میں جا رہے ہوتے ہیں, کالجز میں جا رہے ہوتے ہیں, اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں, کارپوریٹ سیکٹر میں جا رہے ہوتے ہیں. اچھا کچھ دنوں سے میں نے دیکھا ہے, سائمہ کیا خیال ہے, آپ بھی بتائیں بولیں گے اس بارے میں کہ صوفی نظم بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اللہ کی اور ینگسٹرز میں زیادہ, کیونکہ وہ کوشش ہوتی ہے لوگوں کی, کیونکہ زیادہ تر ہم بحریہ میں دیکھتے ہیں آڈیٹوریم میں کہ میجورٹی جو آرگنائز ہو رہے ہیں تو وہ زیادہ تر یوتھ ہماری آرگنائز کر رہی ہے. بالکل اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ صوفیزم جو ہے اس کو آگے اور مزید پلیٹ فارم پہ الحمدللہ. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کیونکہ جمشید صابری صاحب موجود ہیں اور سحری پہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جب آج میں نے بتایا کہ یہاں پر آنے والے ہیں تو پوسٹ آپ کو لگاتا لگاتے ہیں تو جمشید صابری صاحب یہاں موجود ہیں. آپ کیا کہیں گے, کیونکہ صوفی نظم بیسکلی اسٹارٹ کہاں سے ہوا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ صوفیزم جو قوالی ہے یہ تو آج فیشن بن چکا ہے, جہاں قوالی نہ ہو وہاں پہ پروگرام مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی مہربانی. اور یہ جو اسٹارٹ ہے اس کا حضور غریب نواز سے ہے اور ہمارے جو تعلق ہے حضور غریب نواز سے ہے. کیا بات ہے, خواجہ غریب نواز. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قوالی کے مجدد آپ ہیں. غریب نواز نے قوالی کو
फ़रोग़ दिया और कव्वाली से 99 लाख से ज़ायद मुसलमान किए। सुभान अल्लाह। उसी को हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी पे हम काम कर रहे हैं, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। बात मकसद भी यही है कि मैं वीनस टीवी के तवस्सुस से, और क्योंकि मेरे अब्दुल अजीज़ मेरे प्रोड्यूसर इस प्रोग्राम के राव करामत साहब, उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझे मेरे इस सेगमेंट को मुझे करने का मौका दिया, और आप लोगों के तवस्सुस से, क्योंकि बेसिक हम अवेयर करना चाहते हैं कि सूफीनिज्म है क्या, और सूफीनिज्म किस तरह से, इस तरह से आपने बताया कि इस तरीके से स्टार्ट हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के उससे, तो मैं चाहूँगा कि उसी से कोई कुरान मुकम्मल जो है करीम की आयतों को हुजूर गरीब नवाज ने जो है कव्वाली में ढाला और उसी तरह से लोगों को मुसलमान किया कुरान करीम की आयतों से। और असल में जो सबसे बड़े कव्वाल हैं वो गरीब नवाज हैं। क्या तो ये बात बताना लाजमी। एक नाज शरीफ आप लोगों के लिए अपने मशहूर ज़माना, क्योंकि आए हैं तो जाहिर बात है पब्लिक की फरमाइश है, काफ़ी मैसेज आ चुके हैं फैसल भाई के पास, मेरे पास, तो पेश कर रहा हूँ। तू है मेरे हरम मैं फ़कीर अजम, तेरे गुमारी लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू है हराम अनवार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे, मैं तेरे जमाल तू ऐसे मैं दुआ, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा मन कुजा, है फरिश्तों ये सुल्तान मेराज है, है फरिश्तों ये सुल्तान मेराज है, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी, चेहरा कुरान सारा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, मेरे आका इमाम सबे अंबिया, मेरे आका इमाम सबे अंबिया, नाम पर उनके लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, तू कुजा मन कुजा, मुस्तफा मुस्तफा या रहमत आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। माशाल्लाह से छोटे साबरी साहब ने चार चार लगा दिया अपनी आवाज का जादू जगाकर। इसी के साथ कहते हैं कि जब बच्चों में सूफीज़्म का शौक बचपन से आया होता है तो वो फिर आगे जाकर कमाल करते हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ अपने देखने वालों को भी, कि एक रिसर्च हुई है जिसमें जापान ने ये कहा है कि इस्लाम वो वाहिद एक मजहब है जो कि तेजी से फैल रहा है। और सुभान अल्लाह कि इस पे ये कहते हैं कि वहाँ पे लोगों को तशवीश भी है कि लोगों का इस तरफ आना इस वजह से हुआ कि इस मजहब में ना कोई जुल्म है, ना किसी की हक तलफी है, और ना किसी को किसी पर बर्तरी है। तो इस चीज को देखते हुए जापान के अंदर आज रिसर्च हुई है, उसमें इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह सहरे फहरिस्त है। और आज रहमत सहर में ये बताते हुए फख्र भी होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नबी के घराने से हूँ, और साथ साथ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन जो दीन हक है। फैसल साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आपने प्रोग्राम का आगाज किया, और इसी के साथ साथ आपकी को होस्ट माशाल्लाह, और कहते हैं कि ये सफ़र इंशाल्लाह 30 दिन का है। 30 दिन का उम्मीद करते हैं, 29 पे चांद हो गया तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहला चांद तो बड़ा ज़बरदस्ती हो गया था। माशाल्लाह, बल्कि मैं इन दोनों को कहना चाहूँगी
ہمارے لیے بہت محترم صابری گھرانہ. اور جب بھی محفل میں سنتے ہیں یا ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم ہم کنیکٹڈ ہیں, لائیو بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اور اس سے ہم اور آپ سب مل کر مستفید ہوتے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں پڑھتے تو ہم فرش پہ ہیں, لیکن انسان جب تصور میں ہوتا ہے تو پہنچتا وہ عرش پہ ہے. بس یہ حقیقت بات ہے واقعی کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور وہ سلامت کہتے ہیں رکھے. کہ وجہ طاری ہو جاتا ہے, اور ماشاءاللہ اتنی خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا, اور بچہ جس طریقے سے اس چیز پہ انٹریکٹڈ ہے. دیکھیں نا کہ جب آپ بچپن سے ہی وہ ماحول دیکھتے ہیں, تربیت دیکھتے ہیں, تو بچوں میں وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں قوالی کے بارے میں کہ یہ عاشق کی معراج ہے. کیا بات. واہ سبحان اللہ. قوالی عاشق کی معراج, یہ ہر کسی کو نہیں ملتی, یہ عاشق کی یہ بزرگان دین کا. بالکل ایسی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے, خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب بہت بڑا نام پوری دنیا میں, جب وہ قوالی لے کے گئے اور انہوں نے جس طریقے سے پروموٹ کیا, اور جس طریقے سے جب ساری دنیا میں, سارے یورپ کے اندر جب وہ گئے, اور جس تیزی سے مسلمان ہوئے لوگ وہاں پر, تو یہ اس قوالی کی ہی بدولت کے تھرو انہوں نے جو ہے اس کو انہوں نے بک کیا. میں چاہوں گا کہ صابری صاحب کی موجودگی ہے, اور جمشید صابری بھائی ہوں تو کلام نہ ہو تو بالکل. ایک مشہور زمانہ کلام ہمارا ہم نے کوئی بھی اسٹوڈیو میں پیش کیا تھا, آپ کے سامنے پیش کیا. بہت خوبصورت, تاجدار ہے, کیا بات ہے. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت کے ٹھکانہ ہے مگر میرے لیے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے, اور حامی بے کسا نبی جی حامی بے کسا. کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے, کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم, یا نبی کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم, اور آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم, اور ہو نگاہ کرم ورنہ کعبے کرم. آپ کا نام لے کے مر جائیں گے. اور ایک اور بات کہ جنہوں نے مدینے جانا ہے میرے ساتھ مل کے پڑھے, میں نے اس ٹی وی کی طرف سے میں کشو مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے. ہاں دکھ درد عالم سب کٹتے ہیں, حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے. اسی مہینے چلے اور دست ساقی کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر, ایک نظر یاد رکھو اٹھ گئی وہ نظر, جتنے والی ہے سب جان بھر جائیں گے, تاجدار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت
खूबसूरत कलाम समा तारी हो गया और इसी तरह जानिब जो है हम ब्रेक की जानिब जाएंगे, फिर वापस आते हैं। रहमते सहर है, ये रहमते सहर है। रहमते सहर ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान सैयद अम्मार बाबर एक बार फिर हाजिर खिदमत। सेगमेंट है मुकाबला नात का, जो कि एक इंतहाई स्पेशल और बड़ा अट्रैक्टिव किस्म का सेगमेंट जो इस ट्रांसमिशन में रोज़ाना पेश किया जाता है और जिसकी मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ खाकसार को सौंपे गए हैं। आज हमारे पास 3 खूबसूरत सना खां यहाँ पर मौजूद हैं जो इस मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से तशरीफ़ लाए हैं, जो वक्तन फ़वक्तन अपने नामों के ऐलान के साथ यहाँ पर आएंगे और डाइस पर नात पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। मेरे साथ इस वक्त इस ऐवान में बहुत खूबसूरत हस्तियाँ मौजूद हैं और उन्हीं में जजेस हजरात मौजूद हैं जो मुनसिफीन के फ़राइज़ अंजाम देंगे। उन जजेस में हमारे साथ मौजूद हैं हसन शेख साहब, जिनका मैंने पहले प्रोग्राम में बाकायदा तौर के ऊपर आपके साथ तारुफ करवाया था। यकीनी तौर पे सनाखानी के एतबार से एक काबिल कदर नाम है और काबिल एतमाद नाम है। नात ख़्वानी को समझते भी हैं, नात को पढ़ने का सलीक़ा भी जानते हैं। नात को बाकायदा तौर पे अपने वालिद मोहतरम जनाब इमरान शेख कादरी से सीखा है, जो आलम इस्लाम के इंतहाई मारूफ व मकबूल सनाखा हैं। आज की इस महफिल में मौजूद हैं, मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। हसन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, आप ठीक हैं? इनके साथ ही हमारे साथ जजिस के पैनल में मौजूद हैं जनाब अली हसन साहब, जो नात ख़्वानी के एतबार से 2 दहाइयों से ज़ायद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिदमात अंजाम देते चले आ रहे हैं। न सिर्फ नात पढ़ते हैं बल्कि नात के प्रोग्राम्स और दीगर जो इससे मुंसलिक जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी वो बड़ी खुश असलूबी के साथ निभाते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आज की इस प्रोग्राम में, इस मुकाबला नात में उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई कैसे हैं? अल्लाह पाक का करम। आज आप माशाल्लाह पहले दिन जजमेंट कर रहे हैं, हालांकि चौथा हमारा मुकाबला है। मुकाबला आपका चौथा है, लेकिन जजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मुकाबलों में मैंने की है और मैं बहुत सारे मुकाबले में शामिल रहा था मुंसिफ माशाल्लाह। लेकिन एक छोटा तजुर्बा है, लेकिन बिहाइंड नात के हवाले से आपका बड़ा तजुर्बा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें आपकी दुआएं हैं, मोहब्बतें हैं माशाल्लाह। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि मेरे साथ यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पे शख्सियत नज़र आ रही हैं वो रूह रवा हैं इस ट्रांसमिशन के जनाब राव करामत साहब। बड़ी ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, बड़ी नौजवान हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, मुतहर्रिक हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों को बड़ी खुश असलूबी से निभाते हैं। ये ट्रांसमिशन बड़ी खूबसूरती से इन्होंने तरतीब दी है, बड़ी तरीके से और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये अपने मंजिल की तरफ रवां दवाएँ और इस वक्त बड़ी पसंद की जा रही है, देखी जा रही है और लोग इसे देखना चाहते भी हैं। मेरे साथ और भी इस ऐवान में मौजूद हस्तियां मौजूद हैं। वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला हम उनका भी यहाँ पे तारुफ कराते रहेंगे। कुछ होस्ट भी मौजूद हैं और कुछ यहाँ पे गेस्ट भी मौजूद हैं। हम बिला ताखीर मुकाबले की तरफ बढ़ेंगे। नाज़रीन कराम, रमज़ानुल मुबारक हमें एक बार फिर हमें इयादा करने का मौका देता है, हमें ये मौका अनायत करता है कि हम एक बार फिर दुरुस्ती की तरफ आएं, हम एक बार फिर रवादारी को अपनाएं, हम एक बार फिर सब्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, हम एक बार फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ जाए। अल्लाह पाक हमें इस रमज़ान के तवस्सुत से अपनी तरफ बुलाता है, हमें एक बार फिर दीन से जोड़ देता है और हमारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। जो हमारी गलतियाँ कोताहियाँ हमने पिछले दिनों में, पिछले महीनों में की होती हैं, परवरदिगार इस रमज़ान के सदक़े से जो है उन्हें माफ़ फरमाता है। परवरदिगार वो इतना रहीम और इतना करीम और इतना अफूव है कि वो दरगुजर में इतना ज्यादा मामला फरमाता है कि वो सिर्फ हुक्म करता है अपने बंदे को कि आओ मेरे दामन में, तो मैं देखो तुम्हें क्या क्या अता करता हूं। तो ये रमजान एक बार हमें मौका मिला है कि हम एक बार फिर अपने रब से जुड़ जाएं, क्योंकि रब से जुड़ने में ही हमारी आफियत है, क्योंकि रब ने हमें तख्लीक किया है और हमारा खालिक हमसे चाहता यही है कि हम उसकी पैरवी करें, हम उसकी इताअत करें, हम उससे वो जो चाहता है हम उसको जाने। और यही आरजू
ہماری ہے, یہی آرزو ہمارے رب کی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو اچھی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ اس وقت ملک کے مختلف حصوں سے مقابلے میں شریک شرکاء آئے ہوئے ہیں جو آڈیشن کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں ثناخوانی کرتے ہیں. جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ مرحبا مرحبا مرحبا. ہمارے ساتھ اس وقت سب سے پہلے جو شریک ہے مقابلے کے, ان کا نام ہے افتخار حسین, جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. افتخار حسین, بسم اللہ. آمد مصطفیٰ ہوئے, کفر و روان ہو گیا, جس کے اس کا زمانہ ہو گئے. خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے. خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے. قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے. وہی پہ تھا مولیا, ان کو دست رحمت نے نبی کے در کی طرف جب گناہ گار چلے. نبی کے در سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. جب گناہ گار چلے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. بڑی ذیشان بھائی بڑا اچھا ماشاء اللہ پیش کیا. کیا کہتی ہیں صاحبہ؟ بہت اچھا. اور بالکل بالکل. بچوں کو اس طرح اور سے جب عمار دیکھتے بھائی, ہیں, آپ جس طریقے سے سٹارٹ لیتے ہیں ماشاءاللہ, اور جس طریقے سے آپ ادائیگی اردو کے الفاظ کو, یہ کہتے ہیں نا کہ ایک انداز میں جس طریقے سے اردو بولنی چاہیے, واقعی میں تو طفل مکتب ہوں. بس میں آپ جیسے ماشاءاللہ محبت کرنے والے اور دیدہ وروں سے میں کچھ تجلیاں جو ہے وہ بکھیر جو بکھرتی ہیں ان کو میں, اسی لیے میں تھوڑا سا خاموش ہو جاتی ہوں. کہا نہیں, اب کچھ سیکھنے کا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے. آپ لوگوں کی بات میں کہنے والا تھا نا وہ آپ نے کہا, سوچ کے بیٹھا ہوا تھا. ہمارے ساتھ راؤ بھائی ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ راؤ بھائی کے لیے کہ آج ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. کیونکہ تھوڑی دیر پہلے کا اگر منظر میں آپ کو بتاؤں تو بیچارے کمبل اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے, ان کو ٹھنڈ لگ رہی تھی, اور
रिक्वेस्ट पर यहाँ आकर बैठे तो अल्लाह ताला आपको सेहत और अता करे। उनके साथ ही बल्कि एक ऐसी पर्सनालिटी है माशाल्लाह से कि जिनका इंट्रोडक्शन मैं ज़रूर करवाना चाहूँगी। SM प्रोडक्शन के CEO हैं शाहरुख मिर्ज़ा, यहाँ हमारे साथ हैं, जो कि कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला काम है और बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं माशाल्लाह से। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि ट्रांसमिशन में हम लोगों का साथ रहा और ये सिलसिला जो है माशाल्लाह से अल्लाह ताला हमेशा जोड़ के रखे। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप लोग सुनाइए? खुशामदीद हमारे इस रहमत सहर में। रमजान बहुत मुबारक हो आपको। आप लोग देर से मुलाकात हुई लेकिन रमजान में आज पहली दफा मुलाकात हुई। अब से ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन तो बात होती रहती है। और बहुत ग्रूम किया है शाहरुख माशाल्लाह, पहले से माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत 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 शुक्रिया। और शाहरुख की एक बात ये कि जब भी शाहरुख से इंटरेक्ट होता है ना, चाहे वो फेसबुक पर हो या व्हाट्सएप पर हो, ग्रीटिंग्स बहुत अच्छी करता है माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के बारे में शाहरुख? आपके प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले तो मैं राव करामत भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इनवाइट किया आज और हमारा साथ रहता है। करामत भाई का हमारा साथ रहता है, साथ काम भी कर रहे होते हैं, बड़े भाइयों की तरह है, इनसे मशवरे भी ले रहे होते हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी सहरी ट्रांसमिशन करामत भाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। हमें भी पीछे सुनने को मिल रहा होता है कि यार करामत भाई माशाल्लाह, करामत भाई की सहरी ट्रांसमिशन, बड़े बड़े माशाल्लाह नाम भी रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। तो मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला और तरक्कियाँ दे। जी हमारे बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट कंटेस्टेंट पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा ख्याल मेरे जहन में आया कि दीन का काम आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे चाहे ले। ये माशाल्लाह जितनी भी शख्सियात मेरे दाएं और बाएं मौजूद हैं, सब आप देखिए कि ये सारे नौजवान हैं, जवान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखिए इनको ये ड्यूटी दी है, ये जिम्मेदारी दी है कि ये चैनल्स यानी कि मीडिया के जरिए दीन के काम को आगे फरोग दे रहे हैं, उसको फैलाने का काम अदा करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे काम लेना चाहे वो शाहरुख मिर्ज़ा हो, मेरे ये छोटे भाई राव करामत हो, जीशान भाई हो, अली हसन हो, हसन शेख हो या मेरी बहन हो, ये दीन के काम के लिए अपने आप को मख्तिस किए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस दौरे फितन में ये अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से किसी को ये इनाम मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जो है वो रहमत और अकीदत की कोई बात नहीं हो सकती। बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सबको दीन के काम के लिए चुन लिया है। तो नाज़रीन किराम, हमारे मुकाबला नात की कुछ जो ज़रूरियात हैं वो भी मैं चाहूँगा कि आप तक पहुँचा दूँ कि इन 3 बच्चों में से, 3 कंटेस्टेंट्स में से किसी एक को आज हमारे जज, ऐसे ही जजेस साहब किसी एक को ये सेलेक्ट करेंगे जो कि अगले मरहले के लिए आज क्वालिफाई करेगा। और फिर आगे के मराइल हमारे राव साहब बेहतर जानते हैं कि किस अंदाज में होंगे। जिस अंदाज में हमें हुक्म मिलेगा हम उसी अंदाज में इंशाअल्लाह ताला उनकी तरसील आगे करेंगे अल्लाह। तो हमारे साथ इस वक्त मुकाबले के अगले शरीक मौजूद हैं हबीबुल्लाह, जो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर करने की सआदत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। महबूब के महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग किस्मत का सिकंदर है, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत का सिकंदर है, जो सरवर आलम का जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। बेमार जरा जाना दरबार मोहम्मद पर, बेमार जरा जाना दरबार मोहम्मद पर,
بے شک سبحان اللہ وہ جام شفاف بھی بر بر کے پلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. حبیب اللہ بڑے خوبصورت انداز میں نعت پیش کر رہے تھے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. کیا نسبت اور حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ ابھی میں کچھ چند روز پہلے ایک محفل میں گیا اور بڑی عقیدتیں اور بڑی محبتیں, بڑی نور کی تجلیات تھیں وہاں پر, اور یقیناً ایسا لگ رہا تھا کہ وہ قبولیت اللہ رب العزت کی خاص طور پہ. تو ایک صاحب نے مجھ سے شام میں کہا کہ بھئی میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. میں نے کہا موسٹ ویلکم. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کسی باوجود وہ جا نہ سکے وہاں پر. تو بعد میں یہی سوچ رہا تھا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار. تو یہ محافل ایسی ہیں کہ جس کی دل, جس کا نیت, جس کا رب العزت اللہ پاک اسے اس محفل میں واقعی میں لے جانا چاہتے ہیں, جو چاہتا ہے اسی کی وہاں پر پہنچ ہوتی ہے, اسی کی رسائی ہوتی ہے. ہر انسان کے بس کی بات نہیں. اور حقیقت بات یہ ہے کہ ان تمام محافل سے میں تو بہت چھوٹا سا تھا, تو میں جب سے الحمدللہ جا رہا ہوں, میں جب بھی وہاں سے آیا ہوں میں کچھ نہ کچھ لے کر کے آیا. میرے رب نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے, عزت بھی دی اللہ رب العزت نے, اللہ رب العزت نے شہرت بھی دی, اللہ پاک نے دولت بھی دی. دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو نہ دی ہو. وہ سب کی سب اسی در سے منسوب ہے, وہ سب اسی کا کرم ہے. مقابلے میں اس وقت ہمارے ساتھ تیسرے شریک موجود ہیں, اور میں ججز کی جانب بھی دیکھ رہا ہوں کہ ججز ماشاءاللہ بڑی عقریزی سے جو ہے وہ اپنی ججمنٹ کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اور مقابلے کے اگلے شریک ہمارے ساتھ ہیں اسامہ حسین قریشی, اور میں ان کو دعوت دوں گا کہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا, مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. باتیں سنتا پوچھتا مانی ان کے باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا آپ کے سامنے اصحاب میں سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ख्वाब में बैठा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। जज यहाँ पर बैठे हैं, हाँ। मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने पढ़ी, और बाकी तो जजेस बताएंगे। ये आपने मेरे दिल की बात छीनी। मैं भी यही कहना चाहता कि वैसे तो हकीकतन वो जो नाम दे देंगे वही होगा, लेकिन जो मैंने जो अभी नतीजा अक्स किया वो ये कि माशाल्लाह बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी प्रैक्टिस के साथ, बड़ी ग्रिप में माशाल्लाह इन्होंने मेहनत की है। जैसे कि इम्तिहान की तैयारी नहीं करते बच्चे बैठ करके पूरी रात। इसके मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस ऑडिशन में मैं भी था। रिजवान भाई ने इनको जो बातें बोली थी, और वहां पर जब जजेस का पैनल मौजूद था, वो हमारे पास रिकॉर्डेड भी है, तो उस पे वाकई में बच्चे ने फोकस किया। क्या कहते हैं करामत भाई, ये माशाल्लाह बच्चे का तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज तो माशाल्लाह तीनों बच्चों ने अच्छा पढ़ा। हम ऐसा ये करना है कि ज्यादा अच्छा किसने सामा के बारे में मैं बताता चलूं कि ये कई मुकाबले जीत चुके हैं बड़े बड़े लेवल पे माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। उसामा आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बल्कि मैं तो तीनों बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं। और हकीकत में एक बात मैंने उस दिन भी की थी कि कबूलियत का जो मामला है ना, वो तो वहां पर होगा कि भाई इन तीनों में से किसने अच्छा पढ़ा, किसने अपने दिल से पढ़ा, किसने लॉ लगा के पढ़ा, नबी के लिए पढ़ा, अल्लाह के लिए पढ़ा। तो असल कबूलियत और असल इनाम तो वो है। लेकिन बशरी तकाजे को जो हम यहाँ पे पूरा कर रहे हैं वो ये है कि भाई यहाँ पर सबसे अच्छा पेपर पर्चा किसने दिया, सबसे अच्छा जवाब किसने लिखा, तो उस जवाब को जो सबसे अच्छा लिखेगा उसे सबसे अच्छे नंबर मिलेंगे, और आज के इस मुकाबले का विनर वही होगा। क्योंकि वो अजीब रायपुरी साहब ने कहा ना कि मरने के बाद मेरे पूछे कोई तो कहना, वो नात पढ़ रहा था दरबार मुस्तफा में। क्या बात। इसका मतलब ये हुआ कि नात जो नबी सुनते हैं उन्हें किसी लहन की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी सुर की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ उसकी अकीदत की जरूरत है। तो देखो ना, जिस वक्त ये माशाल्लाह से परफॉर्म कर रहे थे, कितने एक सुकूत सा, खामोशी सी तारी हो गई थी, हम सब सुनने में महव हो गए थे। सलामत रखे। और हकीकतन जो नात है ना, जो नात का रंग है, जो बाअदब नात ख्वानी है, वो पेश की जा रही है इस मुकाबले के अंदर डेली की बुनियादों पे। अब तक जितने भी माशाल्लाह बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं वो बाअदब नात खानी का इस्तेआरा है, और वो तरबियत भी हासिल करके आ रहे हैं कि नात को किस तरह पेश करना है, बाकायदा अदब के साथ वो खड़े होकर बारगाह रिसालत में अपनी अकीदत पेश कर रहे होते हैं इस अंदाज में कि जैसे नबी पाक उनकी नात को सुन रहे हैं। तो यही हमें तरगीब देनी है, और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से राव करामत साहब ने जो ये मुकाबला नात का सेगमेंट इसमें शामिल किया, ये असल में तरबियत है इन बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, कि अपने नबी से किस अंदाज में आपने गुफ्तगू करनी है। नात का पढ़ना बेसिकली अपने नबी से गुफ्तगू करना है, उन्हें अपनी गुजारिशात, उन्हें अपने दिल का हाल सुनाना है, और वो सुनते हैं। ये जो फरिश्ते यहाँ पर मौजूद हैं हमारा पैगाम उन तक पहुंचाते हैं, हमारी बात उन तक पहुंचाते हैं। तो इससे पहले कि जजेस यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि जजेस अपने कुछ ख्यालात का भी इज़हार कर दें, और क्या ख्याल है इनसे हम नतीजा जान लें? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जज हजरात अपने कुछ ख्यालात भी इज़हार कर लें और जजमेंट भी। माशाल्लाह सबने बहुत अच्छी कोशिश। तीनों बच्चे आप सामने आ जाएं ताकि आपको जो है वो फोकस भी हो जाए, और फिर पता लगे इसके आगे आ जाइए। अब यहाँ पर जो रिजल्ट अनाउंस हो रहा है वो सिर्फ आ जाए सामने, थोड़ी बहुत 19-20 का फर्क होगा। जी जी जी, किसी ने दिल पे कोई बात नहीं लेनी, ठीक है जी। स्टार्ट। माशाल्लाह सब तैयारी करके आए, बहुत अच्छी मेहनत। मुझे यहाँ पर खड़े हो जाना यही एक बहुत बड़ा बिल्कुल सब ने बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन मैं कहना चाहूंगा हमारे उसामा हुसैन भाई, उन्होंने ज्यादा मेहनत की, बिल्कुल बिल्कुल। क्या उन्होंने पढ़ा, बिल्कुल ग्रिप के साथ कह रही थी। जी जी जी, कॉन्फिडेंस के साथ, जो कलाम उन्होंने पेश किया वो भी माशाल्लाह इस एतबार से काबिल कबूल था कि उसे मुकाबले का बाकायदा हिस्सा बनाया जा सके। तो मैं पहले तो इफ्तिखार हुसैन भाई के बारे में बताऊंगा। इन्होंने जो कलाम का इंतखाब किया वो नातखानी के हिसाब से नहीं था, अच्छा, मतलब मुकाबले के हिसाब से, सॉरी मुकाबले के हिसाब से नहीं था, और वाइब्रेशन आपकी आवाज़ में बहुत हो रही थी। आप कोशिश करिएगा कि उसको कवर करें, तो फिर इंशाल्लाह आप और आगे जाएंगे। सलाहियत माशाल्लाह मौजूद है। कलाम पढ़ा हबीब ने, ये कलाम अल्लामा रियाजुद्दीन सोहरवर्दी साहब का लिखा हुआ कलाम है, तो इसका जो पढ़ने का अंदाज है, क्योंकि नाज़ ख्वानी की कुछ कवायद ज़वात होते हैं,
تو آپ نے جو کلام کا انتخاب کیا مقابلے میں نہیں تھا، یہ چلت والا کلام تھا، اس کو پڑھتے فاسٹ، کیونکہ نعت خوانی میں بھی کچھ معاملات ہے، ادائیگی، تلفظ، یہ مین پوائنٹ رکھتا ہے. تو آپ نے پڑھا تو اچھا، لیکن وہ جو طرز ہے نا، جس طرز پہ وہ کلام ہے، اس کا طرز کی آپ ادائیگی نہیں کر سکتے. گھبراہٹ تھی شاید کہ کانٹیسٹ ہو رہا ہے، تھوڑا بہت انشاءاللہ. یہ تو گائز ایسا ہے، یہاں پہ بڑے بڑے آ کر کے ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، تو ماشاءاللہ ابھی بچے راو کے سامنے جب ہم اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے تو ہم بھی ایسے ڈرتے ہیں، راو بھائی حالانکہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں. دوسرا اناؤنسمنٹ. اور حبیب اللہ نے بھی بڑا اچھا پڑھا، لیکن دونوں میں اپنا افتخار حسین بھائی اور حبیب اللہ دونوں میں تھوڑا تلفظ کا زیادہ مسئلہ تھا، اور نعت میں آواز بھی جا رہی تھی، جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نعت پڑھ رہے ہیں، اس میں نعت میں آواز نہیں جانی چاہیے، جس میں جانی چاہیے اس میں کرنے چاہیے. لیکن سب میں اچھا جو پڑھا اسامہ حسین بھائی نے پڑھا ماشاءاللہ. یعنی آج آپ کے مطابق جدید حضرات کے مطابق جو ہے اسامہ حسین جو ہے ان کے لیے اسامہ نے بالکل اپنے پڑھنے کا حق بھی ادا کیا ہے، اور جو ادائیگی تھی اور جو کلام کا انتخاب تھا اس میں بھرپور انداز میں انہوں نے اس کو ادا کرنے کی کوشش. واہ 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 کیا. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے اسامہ آپ کلاسز لیتے ہیں، سیکھ رہے ہیں خود ہی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ. اچھا کس کو آئیڈلائز کرتے ہیں، کس کو زیادہ سنتے ہیں اسامہ؟ اللہ ان کو اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ اسامہ مبارک ہو. اور آپ دونوں نے محنت کرتے رہنا ہے، محنت کبھی بھی نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ بالکل جی بریک، اور بریک سے واپس آئیں گے اور مزید بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیہ وسلم درود ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. تو پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. بنا لے مجھے اپنا مہمان آقا، بنا لے مجھے مہمان آقا، یہی ہر ایک شاہ و گدا چاہتا ہے، یہی ہر ایک شاہ و گدا چاہتا ہے. تو پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. معزز ناظرین، خوش آمدید ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم. برکت سحر رمضان ٹرانسمیشن جو کہ وینس ٹی وی کی ایک خوبصورت کاوش ہے، اور جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے مقابلہ نعت، خوبصورت نعت خوانیاں پیش کی جا رہی ہیں، خوبصورت حضرات افراد سے ملک و ملت کے لیے جو خدمت انجام دے رہے ہیں ان سے آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور دین کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. سائمہ صدیقی جو ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کی ایک قابل ہوسٹ بھی ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں، جو نہ صرف بڑی ذمہ داری کے ساتھ میزبانی کے فرائض انجام دے رہی ہیں، بلکہ خوبصورت انداز میں اپنی عقیدتیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کر رہی تھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس رمضان کو ہمارے لیے ثمر آخرت بنائے پروردگار عالم. اور جو حضرات جہاں پر بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے گھروں میں نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. درودوں کی محفل سجی ہوئی ہے، نعتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ. لوگ اللہ رب العزت سے اس رمضان میں
کھلے دامن سے پروردگار سے مانگ رہے ہیں، اور رب کائنات ہے کہ وہ دیتا ہی جا رہا ہے، عطا ہی کرتا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ اور جو لینا چاہتے ہو، جو حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے خزانوں میں سے حاصل کر لو۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے اس دل کو صاف کرنا ہے، ہم نے اپنے اس دل سے کینے کو نکالنا ہے، ہم نے اپنے اس دل سے نفرت کو نکالنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کا سہارا بننا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت جن باتوں سے، جن کاموں سے، جن عملیات سے خوش ہوتا ہے پروردگار، وہ یہی ہیں کہ ہم نے اپنے فیلو مین کی خدمت کرنی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ادھر بہت سارے لوگ موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ سائمہ آپ تھوڑا سا تعارف کروائیے، میں بالکل تعارف کرواؤں گی، اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج سحر میں ہمارے ساتھ جو دے رہے ہیں توازو کیفیٹیریا، بحریہ ٹاؤن سے ماشاءاللہ سونیا کی جانب سے آج یہ سحری کا جو اہتمام ہے سونیا کی جانب سے ہے، ماشاءاللہ سے اللہ ان کے رزق میں خیر و برکت دے، اور اب یہ ہمارے ساتھ رہیں گی ماشاءاللہ۔ یہ ناظرین آپ یہ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، توازو کیفیٹیریا کی جانب سے آج یہ سحری کا خوبصورت اہتمام یہاں پر ہمارے لیے کیا گیا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں اس چینل اور اس ٹرانسمیشن کے توسط سے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی جانب سے اتنا خوبصورت تحفہ یہاں پر بھجوایا، اور 10% ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں افطار ڈنر میں ماشاءاللہ سے، وہاں جائیں گے، جی، اور انہوں نے ماشاءاللہ سے یہاں واؤچرز بھی دیے ہیں، ہاں جی واؤچرز دیے ہیں جو ہمارے یہاں پر پریزنٹرز ہوں گے ان کے لیے بھی، اور جو ہمارے یہاں ونرز ہوں گے ان کے لیے بھی یہ واؤچرز ہیں، ونرز کی جو مقابلہ نات کے ونرز ہیں، مقابلہ نات کے ونرز کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ تو انعام جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن ہے وہ تو آپ کو ملے گی، اس کے ساتھ ہی توازو کیفیٹیریا کی جانب سے آپ کے لیے انعام رکھا گیا ہے، اور وہ انعام ہوگا آپ کے وہاں پہ طعام کی صورت میں ماشاءاللہ۔ تو یقیناً انشاءاللہ جو بچے ہمارے ون کریں گے تو وہاں پر جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے، نعت ایک سن لی جائے؟ ٹھیک ہے، میرے ساتھ اس وقت ایوان میں موجود ہیں دو خوبصورت آوازیں، اور ان میں سے ایک آواز کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ شفاعت حسین، جن کا تعلق کراچی سے ہے، حضور سرور کونین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود اور نعت کے نذرانے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت حسین۔ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ رہنا ہو تو انسان مدینے میں زندہ رہنا ہو تو دور رہ کے بھی اٹھاتا ہوں
हुजूरी के मजे मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा सामान मदीने मुझे खताकार सा इंसान मदीने में रहे। सलामत रहिए। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज में बहुत प्यारा अंदाज। क्या मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाते हैं कि ए नबी, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा, सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं, तमाम जहानों के लिए। और इस बात का सबूत आपकी मेराज है कि मेराज की शब आपको रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के चप्पे चप्पे की सैर करवा दी। और ये इंसानियत के लिए एजाज की बात है। आज हम एलियंस को तलाश कर रहे हैं, इंटेलिजेंट माइंड्स को तलाश कर रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए सबूत काफ़ी नहीं है कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माइंड अशरफुल मखलूक़ात इंसान है कि जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सरवर कौनैन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना करके भेजा, जो कि तमाम मखलूकों के नबी हैं। जितनी मखलूक इस कायनात में मौजूद है, जिन्नों, इंसों, जानवरों, चरिंदों, परिंदों, चाहे वो ज़मीनी हो या आबी हो, सब के नबी अल्लाह के नबी, अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। करामत भाई, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये जो नात की जो महफिल है, क्या ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से ज़रूरी है या नहीं है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात की आपने कि अकीदा ख़त्म नबूवत के बगैर तो हम मुसलमान ही नहीं हो सकते। हकीकत बात है, हकीकत। और हमारी ट्रांसमिशन का मकसद भी असल यही है, फ़ुरूक़ नात। और आपने देखा भी थोड़ी देर पहले जो मुकाबले नात हुआ, तो लोगों की नजर में तो ये मुकाबले नात है, लेकिन मेरी नजर में फरोग़ नात है। असल में तरबियत हो रही है। अपने नबी से जो हमारा जो दामन है, उनके साथ जो हमारी अटैचमेंट है, उसको मजीद मजबूत किया जा रहा है। ये देखें ना, बच्चे कितने शौक से, ज़ौक़ से इसमें शामिल हो रहे हैं, और कोशिश होती है कि हम और अच्छा पढ़ने की तरीके से जो है वो अदायगी कर सकें। नाज़रीन, टाइम शॉर्ट है और शाहरुख मिर्जा भी यहाँ पर मौजूद है। शाहरुख मिर्जा से सवाल करके हमारे जो एक नात ख़्वां उनके ऊपर इंशाअल्लाह इख्तिताम करेंगे। आप शाहरुख मिर्जा से कुछ बस मैं यही कहना चाहूंगी, शाहरुख, इस रमज़ान में माशाल्लाह क्या मसरूफियत चल रही हैं, और जिस तरह से प्रोग्राम में आज आप हमारे आए, अच्छा लगा बहुत। तो मजीद और क्या प्लानिंग्स हैं फ्यूचर में? अभी तो एक ट्रांसमिशन चल रही है जिसमें हम इसके रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं एक चैनल पर, और वो बड़ा अच्छा चल रहा है। इसके अलावा जो है क्योंकि फ़लाही काम भी हम लोग कर रहे होते हैं, करामत भाई हम लोग मिल के कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे साथ कुछ मुखय्यर हजरात दे रहे होते हैं, जिनमें सर फहरिस्त हैं अशरफ मेमन साहब, इकबाल अडवाणी साहब, और भी बहुत सारे दीगर नाम हैं। तो उसमें जो है अभी इंशाल्लाह राशन तकसीम करने की भी हम लोग जल्द से जल्द, बस इंशाल्लाह दो तीन दिन में हम लोग इंशाल्लाह राशन भी तकसीम करेंगे। तो यही मसरूफियत अभी चल रही है। कितना अच्छा लगता है शाहरुख कि आप रमज़ान में अपने आप को इन सब एक्टिविटीज में मसरूफ कर दें। यंगस्टर्स जब इस तरह काम करते हैं, यंग जनरेशन माशाल्लाह आती है, तो इससे फिर इससे दूसरों को जो है वो इंस्पिरेशन मिलती है। अभी मैंने एक पोस्ट देखी एक बच्चे की, बहुत छोटा यंग एज का, 16-17 साल की उम्र का बच्चा होगा, तो उसने कुछ फ्रूट्स अपनी पॉकेट मनी से खरीदे, और वो जो सेल कर रहा है तो वो उनको और सस्ते लेवल पर लोग परचेज कर सके। ये जज्बा है, तरबियत होती है, घर वालों की तरबियत होती है, आगे पीछे जो आपकी सोसाइटी होती है उसमें, यानी अपने बजट से उसने वो चीज परचेज कर ली। अब जो नहीं लेने वाले या वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए किस तरह से इस महंगाई के दौर में फ्रूट्स घर पे लेके जाऊं, तो वो उनको सस्ते रेट्स में, जो उनकी जो इजी है, तो वो वली साहब माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा मुझे देख के वो पोस्ट। हाज़रीन, दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि हम मज़ीद गुफ्तगू कर सकें, हालांकि हमारे पास बहुत कुछ है जिसको कि हम यहाँ पर गुफ्तगू कर सकते हैं। बस इन्हीं ख्यालात और इसी दुआ के साथ कि मेरी जो बहनें, मेरी माएँ इस वक्त घरों पर खिदमत कर रही हैं, क्योंकि असल रमज़ान की जो हकदार है, इस रमज़ान के जो तहाइफ के हकदार हैं, नेमतों की हकदार हैं, वो मेरी बेटियाँ, वो बहनें, वो माएँ हैं, जो अपने
شوہروں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی خدمت میں سحری کے وقت بھی جاگتی ہیں اور افطاری، بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ہی. اور اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے اختتام کی بھی ہم جانب چلیں گے اپنے میزبان سید عمار بابر، سائمہ صدیقی، کرامت راؤ کرامت، شاہ رخ صاحب کو اور دیگر کو اجازت دیجیے. اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک کلام لیں گے اور کلام سے اس پروگرام کو انشاءاللہ تعالی اختتام کی طرف لے جائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میر ماجد رضا جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذران نعت پیش کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہباں. میری طرف سے بھی اللہ حافظ. سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اور یہاں مرضی لگی چلتی کسی کی